لغاری صاحب، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بی این پی مینگل کے سربراہ نے آج اپوزیشن قیادت کو یہ شائعہ دیا ہے اور ساتھ مل کر چلنے پر اس پر ظاہری سی بات ہے کہ اتفاق ہوگا، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مینگل صاحب ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے، او پی ڈی ایم کے ایک رکن کے طور پر وہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ طے ہوا تھا کہ روٹریٹ کرے گا عشائیہ یا ظہرانہ، اور اپوزیشن کو انٹیکٹ رکھا جائے گا ان تقریبات کے ذریعے سے پہلے میٹنگ ہوگی یا بعد میں میٹنگ ہوگی، اور کل بھی یہی ہوا، پرسوں بھی یہی ہوا، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور آج کا جو ڈنر ہے وہ جناب اختر مینگل دے رہے ہیں، اور پوری اپوزیشن پارٹیوں کی لیڈرشپ وہاں ہوگی، ارکان اسمبلی وہاں ہوں گے، اور سندھ کلب میں آج بڑی رونق، اپنا وہاں جو اسلام آباد کلب ہے وہاں پر بڑی رونق ہوگی، آج اپوزیشن کا وہاں اجتماع ہوگا اور بڑی خبریں بھی نکلیں گی، ساری میڈیا کی توجہ وہاں پر ہوگی، تو میرے خیال میں آج جو ہے وہ بڑی دلچسپی کی صورتحال رہے گی۔ صحیح۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال میں آپ نے خاور عباس کی بات بھی سنی ہے کہ مونس الہی اس وقت لندن میں موجود ہیں، جہاں وہ جہانگیر ترین سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، پھر ترین گروپ سے ملاقات کے حوالے سے باتیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ مان گئے ملاقات کرنے پر تو کچھ فلیکسیبلٹی ہوگی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے لیے اگر واپسی چاہتے ہیں یہ کہ وہ ہوگا تو پہلے ان کو 100 پیاز کھانے ہوں گے، پھر 100 روپے دینے ہوں گے، اور پھر 100 ڈنڈے کھانے ہوں گے، یہ تب ان کی کامیابی ہو سکتی ہے حکمران جماعت کی۔ یعنی ایک ہی سانس میں اعلان کرنا ہوگا کہ عثمان بزدار کو نکال دیا گیا، ہم چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم بات سوچیں گے کہ ہم ان کو ساتھ چلیں یا نہ چلیں۔ میرے خیال میں یہ ناممکن ہے، چونکہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر چودھری پرویز الہی اپنی پارٹی کو کاف لیگ کو ضم کریں تو پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کاف لیگ کو پی ٹی آئی میں ضم کریں گے۔ پی ٹی آئی کی باقی عمر ہی کتنی بچی ہے، باقی عمر اس کی رہی نہیں ہے، آخری سانسوں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں عمر کتنی بچی ہو، تو شیخ صاحب ابھی بول گئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ شہباز شریف کو اپنی شیروانی کی جگہ پر نیکر پہننا پڑ جائے۔ وہ شیخ صاحب کے ان باتوں کا کیا کون سنتا ہے؟ شیخ صاحب کے ان باتوں کو، شیخ صاحب کے ان باتوں کا بھروسہ کون کرتا ہے؟ شیخ صاحب تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کب نہیں کی تھیں، اور انہوں نے جب نواز شریف کے ساتھ تھے تو بے نظیر کے بارے میں کیا کہا، جب چودھری شجاعت کے ساتھ تھے تو خود ان کے بارے میں کیا کہا، نواز شریف کے بارے میں، اب عمران خان کے ساتھ ہیں تو دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے جو بار بار چلتا ہے، تھوڑے نام بدل جاتے ہیں، وہی ایک چیز ہے۔ شیخ رشید کا کیا ہے بھائی؟ نہ ان کا اسٹیک ہے، نہ ان کا کوئی آگے، نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی چیز ہے۔ بس مہربانی یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں ان کو ایک رعایت مل جاتی ہے، باقی اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی اس ملک میں نہ اسٹیک ہے نہ سیاست ہے۔ اچھا چلیں لغاری صاحب، اب اس میٹر پر آ جاتے ہیں جو آرٹیکل 6 کی بات ابھی فیصل کریم کنڈی صاحب نے آپ سے کی، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بھی اگر آپ اقتدار میں آئیں گے تو پھر کیا آپ اس حکومت کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اگر تو یہ آرٹیکل 6 موجود ہے تو پھر کیا یہ اس کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریکویزیشن پہنچ گئی ہے تو آپ نے 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فلاں مجبوری ہے، ہم نہیں بلا سکتے۔ میرے خیال میں ان کو 21 کو 22 کو اجلاس بلا لینا چاہیے اور ٹیبل کر دینا چاہیے کہ جناب یہ ریزولوشن ہے اور یہ موو آئی ہے، یہ اپنا قرارداد آئی ہے، تحریک عدم اعتماد آئی ہے، اس تحریک کے اوپر ہم بعد میں ڈیبیٹ کریں گے۔ آپ اس روایت کو پھر کیا سمجھو کہ ابھی میں شہری رحمان صاحبہ کو سن رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ روایت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس طرح رولنگ کو نہیں اس طرح سے کر سکتے کہ بھئی جناب یہ روایت رہی ہے کہ جب کسی ایم این اے کا انتقال ہو جائے تو بس پھر اس دن کارروائی نہیں ہوتی اجلاس کی اور بس اس کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے۔ نہیں، باقی ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جاتے رہے ہیں، آج بھی اگر سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو تو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی فاتحہ خوانی سے اجلاس شروع ہوتا ہے۔ تو یہ روزانہ، اور ہر بار پچھلے 15 سال سے جب بھی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور باقی دیگر فوت ہونے والوں کے خلاف فاتحہ خوانی سے اجلاس شروع ہوتا ہے، کبھی بھی اجلاس اس کے علاوہ شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کنونشن ہے، کیا روایت ہے؟ اگر نہ بھی کریں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ روایت بنائی ہے۔ اس طرح سے کیا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جناب کہ پہلے صرف کوئی بزنس نہیں ہوگا، پہلے ہم مرحوم فلاں کے لیے ہم فاتحہ خوانی کریں گے اور اجلاس ایڈجرن ہو جائے گا، ایسی کوئی کنونشن نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ایسا کوئی آئینی تقاضا نہیں ہے، ایسا کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے، نہ ہی رول آف بزنس میں ایسا تقاضا ہے کہ جناب صرف ایک ہی بزنس ہوگا اور بزنس ہوگا۔ اتنا اہم بزنس کے لیے آپ کے پاس ریکوزیشن آئی ہے۔ ریکوزیشن اس لیے آئی ہے
کہ آپ جو ہے تحریک عدم اعتماد پر بات کریں یا اس لیے آئی ہے کہ صرف ایک فاتحہ خوانی کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں؟ صحیح، ایسا نہیں ہے۔ اچھا کہ 14 دن کے اندر اگر بلانا ہے اجلاس، تو اگر خاور آپ کیا کہتے ہیں کس کو نہیں بلایا جاتا، یا اگر بلا لیا جاتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے پھر تو بحث ہوگی نا، اور اجلاس یہ جو OIC کا اس کی وجہ سے کچھ دن نہیں ہو پاتی، کارروائی اس کے بعد ہوتی ہے، تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ خاور بالکل، اس میں دیکھیے کہ ایک تو وہ روایات کا جو سہارا لے رہے ہیں، روایات کے حوالے سے تو سیرش بہت ساری چیزیں ایسی جیسے کہ لغاری صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ہوتی ہیں، مگر وہ چونکہ آئین کا حصہ نہیں ہوتی، اور اس وقت اپوزیشن اپنا بڑا جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیے ہوئے، اپوزیشن اس وقت بالکل آئین کے تناظر میں چلنا چاہ رہی ہے، جس طرح کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر وہ نہیں بلاتے تو اس کی وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب آئین کی خلاف ورزی کس سطح تک ہے اور آئین کی خلاف ورزی میں ملک کی سالمیت کو نقصان کیا پہنچا، اس کے تناظر میں آرٹیکل 6 جو ہے وہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اس پہ آرٹیکل 6 کا امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں۔ اس سے خیر پہلے بھی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو بہت ساری آئین شکنی کی مثالیں جیسے موجود ہیں، ان کے حوالے سے حکومتیں کام نہیں کر پاتی اور انہیں پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بنیادی طور پہ اس وقت اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھی ان کا جو موقف ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے اس کو اجلاس کو بلانا چاہیے، کیونکہ اب ریکوزیشن فائل ہو چکی ہے تو اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں بچتی۔ اب OIC پہ دونوں جانب اب دیکھیں عالمی سطح پر پاکستان اس وقت بہت پازیٹیو پاکستان کا امیج جا رہا ہے، یہ جو ایک عرصے کے بعد وزراء خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس سے پاکستان کے بہت سارے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی ورث جڑی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کے بیانات ہیں اگر ان کو آپ بغور دیکھیں تو وہ بھی اسی تناظر میں تھے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ جلسوں سے، جلوسوں سے، ریلیوں سے جو ہے وہ احتیاط کریں کہ کوئی ایسا میسیج باہر نہ جائے کہ اس کو جو ہے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، لہٰذا اب اس پہ دیکھیں کہ بھی فیصلہ اسپیکر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا لغاری صاحب میں جو بات سمجھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ 14 دن کا ٹائم تھا نا، تو ان 14 دنوں کے وقت میں اگر یہ 3 دن نکال دیے جائیں جن میں یہ OIC کی کانفرنس ہے، تو کیا پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ساری کارروائی عمل ہو جائے، یہ موو آن ٹیبل کرنے کا بھی اور بحث کرنے کا بھی اور اس کے بعد ووٹنگ کا بھی؟ اتنا ٹائم نہیں ہے کیا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے۔ 8 تاریخ کو ریکوزیشن جمع ہوئی، 8 تاریخ کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، یہ 9 کو بلا سکتے تھے، 10 کو بلا سکتے تھے، اجلاس تو اس کے 14 دن کے اندر بلانا، 14 دن کے باہر نہیں بلا سکتے آپ۔ اگر آپ بلاتے ہیں تو آئین شکنی ہے، بلا تو یہ لیں گے، اس کے بعد بھی بلائیں گے، لیکن یہ آئین سے ماورا ہو جائے گا، آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور ایک موجود ہو جائے گی مثال کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے چونکہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ اسپیکر کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں بیٹھا ہوں اسپیکر کی کرسی پر، میں جو چاہوں گا میں رولنگ دے دوں گا، مجھے رولنگ دینے کا اسپیکر کے کردار کو ہی وہ بنا رہی ہے نا متنازع۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھئی PTI کے ورکر یا جیالے کے طور پر یہ ٹویٹ داغ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اسپیکر کی جو وزاداری ہوتی ہے، اسپیکر کو تقاضا ہوتا ہے، منصب کا تقاضا ہوتا ہے، اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں نا اسد قیصر صاحب نے ہاؤس کا بزنس بہت اچھی طرح سے چلایا۔ پچھلے 3 سال میں بے شمار شکایات کے باوجود وہ کوشش کرتے رہے کہ اپوزیشن کو بھی اکوموڈیٹ کریں اور حکومت کو بھی ان کا بھی ساتھ دیں، لیکن اس مرحلے پر وہ PTI کے کارکن کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں اور اس طرح صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب PTI کا مفاد کیا ہے۔ اگر یہ اس طرح رہتے ہیں تو پھر اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آئین کی خلاف ورزی کا ایکٹ آئے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔